بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کی صبح انتہائی خوشگوار گزرے اور آپ کا سارا دن ہی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی شاندار گزرے۔ خدا آپ کو کوئی دکھ نہ دے۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم اور دلچسپ موضوع پر آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہے ہیں، اور وہ دلچسپ موضوع یہ ہے کہ پاکستان میں جو نیچرل سائنسز ہے، اس کی طرف لوگوں کا رجحان کیوں کم ہے؟ کیا ہمارے ٹیچرز بچوں کے درمیان کوئی ایسی چیزیں پیدا کرنے سے قاصر ہیں کہ طلباء کا رجحان اس طرف جائے؟ اور اگر طلباء کا رجحان اس طرف جاتا بھی ہے تو انہیں مستقبل کے حوالے سے کچھ خدشات لاحق رہتے ہیں۔ وہ ایک مشکل سا تصور سمجھتے ہیں کہ اگر سائنس کی تعلیم حاصل کر لی تو ہم کریں گے کیا، کیونکہ فنڈنگ بہت کم ہے، پیسہ اتنا زیادہ نہیں ملتا، اور سب سے بڑی بات ہے رسپیکٹ بھی نہیں ملتی جتنی ایک سائنٹسٹ کو ملنی چاہیے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں بہت ہی شاندار پینل ہے آج کا ہمارا۔ ڈاکٹر شاہد محمود بیگ صاحب چیئرمین ہیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ شکریہ۔ ہماری دوسری مہمان ہیں ملیحہ خان صاحبہ، سائنس ٹیچر ہیں، اور یہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 8 تک کے جو بچے ہیں ان کو پڑھاتی ہیں۔ بہت شکریہ ملیحہ، آپ تشریف لائیں۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر حسان فرید صاحب۔ حسان فرید صاحب یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سائنس کا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، اور ان کی جو تمام تر توجہ ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کس طریقے سے بچوں کے اندر سائنسی رجحانات پیدا کیے جائیں، کیونکہ بچوں کو اگر آپ سائنٹیفکلی چیزوں کو سمجھنے کے زاویے فراہم نہیں کریں گے تو بچے چیزوں کو سائنٹیفکلی آگے لے کر نہیں چل سکیں گے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایک جذباتی سسٹم جو ہے وہ تو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے دلی لگاؤ اور جذباتیت پر مبنی چیزیں ان کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے ہر چیز کو ایک جذبات کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان جذبات کے بغیر تو نہیں رہ سکتا، لیکن علوم کے اندر جذبات نہیں ہوتے، تحقیق کے اندر جذبات نہیں ہوتے۔ جذبات ماں باپ کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ تعلق میں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ علم کی بات کریں گے تو علم ایک ہی زاویہ دیتا ہے، وہ ہے تحقیق۔ آپ تحقیق، جستجو، ان ساری چیزوں کو جب لے کر چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ ایک ایسا انسان تشکیل دیتے ہیں جو معاشرے کے اندر علم اور فکر کی بنیاد پر سوسائٹی کو آگے لے کر چلتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ صبح کا ٹائم ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ شاید اتنی ثقیل اور اتنی بھاری گفتگو سننا بھی نہ چاہیں، لیکن انٹرسٹنگ اس لیے کہ بچوں کو اسکول روانہ کر رہے ہیں اس وقت، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو جو اسکول کی طرف بھجوا رہے ہیں تو وہاں پڑھ کیا رہے ہیں، سیکھ کیا رہے ہیں۔ تو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اور یہ بچوں کے لیے اور ہمارے جو یونیورسٹی کالج کے طلباء ہیں ان کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ سبوک صاحب، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کی فنڈنگ کی جائے، سائنس کو پروموٹ کیا جائے اور سائنس کو پاپولرائز کیا جائے، بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے۔ اور اس میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اسکول یا کالج کے بچے نہیں ہیں، اسکولس، ابتدائی اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک، اور یونیورسٹی کے بعد جو R&D کی آرگنائزیشن ہے جو ریسرچ کرتی ہیں ان کو فنڈ کرنا، وہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ سائنس کا پرووائڈ کرنا، یہ بھی سائنس فاؤنڈیشن کا مینڈیٹ میں شامل ہے۔ صحیح۔ تو یہ ادارہ جو ہے یہ بنایا تو گیا تھا 1973 میں، 73 میں؟ اچھا۔ 3 میں، لیکن جتنا بھاری اس کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق اس کے پاس اتنی فنڈنگ نہیں تھی۔ یہ فنڈنگ تو کرتا رہا، یونیورسٹیوں کو بھی کرتا رہا، ریسرچ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی کرتا رہا، اسکولوں میں پاپولرائزیشن کے لیے بھی پروگرام کرتا رہا، ان کو سائنس اکوپمنٹ بھی لے کے دیتا رہا، لیکن اتنا نہیں دے سکتا تھا جتنی کہ ان کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ تو جو ایک دوسرا ادارہ ہے پاکستان میں، ہائر ایجوکیشن کمیشن، وہ بھی یہ کام کرتا ہے، لیکن وہ صرف یونیورسٹی کے لیول تک کرتا ہے۔ صحیح۔ تو اسکول کالج نیچے نہیں، اسکول کالجز میں نہیں کرتا، اور جو ڈگری نان ڈگری ایوارڈنگ ہے ان کو فنڈ نہیں کرتا۔ جو سائنس فاؤنڈیشن ہے، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن، اس کا جو مینڈیٹ ہے اس میں پورا پاکستان آتا ہے، اسکول سے لے کے، پرائمری اسکول سے لے کے پاکستان کی بہترین یونیورسٹیاں اور بہترین جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اچھا، کوئی عام آدمی جس وہ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں نہیں پڑھ رہا،
وہ کچھ چیزیں بنانا چاہ رہا ہے، اگر آپ کو آئیڈیا دے تو آپ اس کو فنڈ کریں گے؟ جی ہم بالکل کریں گے. وہ ہمارا سائنس پاپولرائزیشن کا ونگ ہے، سائنس فاؤنڈیشن کا ہمارا ریسرچ سپورٹ کا ونگ ہے. وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. لوگ ہمیں اپنی، آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ہمیں اپنی ویڈیو جو بھی وہ کام کرتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں جن کی ایکسیس نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں، ذرائع نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، وہ ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں جو بھی انہوں نے چیز کو بنائی ہے. پھر ہم ان کے ساتھ زوم میٹنگ کرتے ہیں. میں نے ایک بڑا اچھا ایک گروپ ہے کراچی میں، اچھا وہ یہ آرٹیفیشل جو آرم ہے یہ بنا رہا ہے، بایونک آرم. وہ ایسے موو کرتا ہے، صرف وہ مصنوعی بازو نہیں ہے، وہ باقاعدہ اس انگلیاں ہیں، وہ چیزیں پکڑ سکتا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، وہ چیزیں بنا رہے ہیں. تو وہ اس طرح ہمیں ویڈیو بھیجتے ہیں. پھر ہمارا جو سائنٹیفک ونگ ہے وہ اس کی ایویلیویشن کرتا ہے کہ واقعی یہ ٹھیک ہے، یہ کہیں کو پانی کے موٹر والی کوئی کہانی تو نہیں ہے. تو اس کو ہم سائنٹیفکلی اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں نا، ایگزامن کرتے ہیں. تو اگر تو وہ ہمارے میرٹ پہ پورا اترتا ہے، واقعی وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لوکلی ہو یا کسی طرح سے بھی اس کا فائدہ ہو سکے، تو پھر ہم اس کو جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق فنڈ کرتے ہیں. نارملی ہمارے جو فنڈنگ کے جو ٹارگٹس ہیں جو لے سکتے ہیں ہم سے فنڈنگ، وہ پبلک سیکٹر ادارے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی وہ ہماری فنڈنگ ضائع نہ جائے، کیونکہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے ہمارے پبلک پہلے پیسے کم ہیں اور جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں تو ہم پبلک سیکٹر جو سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور جو R&D کے ادارے ہیں ان کو دیتے ہیں. لیکن جو پرائیویٹ، جو بڑے جن کا اچھا ایک ریپوٹیشن ہو، جیسے بڑی اچھی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، ہم ان کو بھی فنڈ کرتے ہیں. جو اچھے پرائیویٹ سکولز ہیں یا کالجز ہیں جو اچھی سائنس کر رہے ہیں، جس میں انہیں سپورٹ کی ضرورت ہو، ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ پیسہ ضائع نہ ہو. صحیح بات ہے کہ جی پیسہ آلریڈی ہمارے پاس کم ہے، قوم کے بہت سے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، اور ابھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس دیں تاکہ ملک ترقی کرے اور آگے بڑھے. تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ تجربہ عموماً ناکام بھی تو ہوتے ہیں نا، لازمی نہیں سارے تجربے کامیاب ہوں. تو اگر وہ کوئی ایک آدھ تجربہ ناکام ہوتا ہے تو کیا سمجھا جائے کہ فنڈنگ ضائع ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. صحیح. دیکھیں یہ اسے ہم کہتے ہیں بیسک ریسرچ. صحیح. ایک بیسک ریسرچ ہوتی پوری دنیا میں، پہلے آپ بیسک ریسرچ سے کرتے ہیں یا فنڈامنٹل ریسرچ کہہ لیں یا بیسک، اس کے بعد آپ اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جاتے ہیں. تو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ابھی تک فنڈنگ کرتا رہا، مینلی وہ بیسک ریسرچ پہ کرتا رہا. صحیح. آہستہ آہستہ ہم اپلائیڈ ریسرچ کی طرف، اب ہماری جو فنڈنگ کی جو تناسب ہم نے رکھا ہے، 70% ہم فنڈنگ جو ہے ابھی بھی بیسک ریسرچ میں کر رہے ہیں. صحیح. گڈ. 30% ریسرچ ہم اپلائیڈ میں کر رہے ہیں. اور کچھ پروجیکٹس ہم ایسے اناؤنس کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیسک ریسرچ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف جو ہے پروڈکٹ اورینٹڈ ہے کہ آپ نے بیسک ریسرچ کر لی، 20 سال سے آپ بیسک ریسرچ کے لیے فنڈنگ لے رہے ہیں. اب آپ کوئی پروڈکٹ جو ہے ہمارے سامنے لے پروڈکٹ دیکھیں، کسی انڈسٹری کو ساتھ ملائیں، ایک ہمیں جوائنٹ پروجیکٹ سبمٹ کریں. ابھی ہم جو کالز دے رہے ہیں اس میں ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کو فنڈ کریں جو اپلائیڈ ہوں یا وہ پروڈکٹ اورینٹڈ ہوں. بیسک ریسرچ کو بھی کریے، بڑی ضروری ہے. صحیح. بالکل. پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہم کیونکہ سائنس میں ہم بہت لیٹ انٹر ہوئے ہیں. صحیح. بالکل. دنیا جہاں اب اپلائیڈ ریسرچ ہو رہی ہے، جہاں پہ پروڈکٹس بن رہی ہیں، انہوں نے 300 سال پہلے سائنس شروع کی. ہم نے سائنس شروع کیا 40-50 سال پہلے. ہمارے درمیان میں وقفہ اتنا زیادہ آ گیا تھا، ہم اور کاموں میں مصروف ہو گئے، جس کی وجہ سے ہماری ریسرچ. پھر وہ سائنس میں فنڈنگ جو ہے، آلدو کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ جو پہلے سائنس فاؤنڈیشن جو فنڈنگ کر رہا تھا، اب ہمارے پاس اس سے 3 گنا زیادہ پیسے ہیں. ہماری منسٹری آف سائنس، ہم منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں ہر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. پلاننگ کمیشن ہمارے ساتھ ہے، پریزنٹ گورنمنٹ بڑی وہ ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. ہم تو آئیڈیاز کو ڈھونڈ رہے ہیں، ٹارگٹ کا ہماری ٹیمیں وہ آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، کسی وجہ سے وہ آگے نہیں آ سکے، سامنے نہیں آ سکی، وہ ریسرچ ون نہیں کر، ہم انہیں کہتے ہیں بھی آپ ہمیں اچھا پروجیکٹ لکھ کے دیں. ناظرین کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے کہ دیکھیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ہے تو پلیز فوراً پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کو بھیجیں، یہ آپ کو پیسے بھی دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ریسرچ ہے وہ بھی ایک آگے بڑھ سکے گی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کتنی کامیابی آپ کو ہوئی، لیکن پہلے ہم ملیحہ سے بات کرتے ہیں. ملیحہ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. یہ تو بڑا مشکل نہیں ہوتا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھانا؟ تنگ کرتے ہیں بچے؟ نہیں. اب تو جیسے آسان ہی ہو گیا کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا پڑھاتے ہوئے مجھے. 6 ایئرز ہو گئے، تو اب تو بہت آسان ہو گیا یہ. ہاں، آپ وہ ٹیکنیک سمجھ چکی ہیں کہ بچوں کو کیسے؟ ہاں ایگزیکٹلی، وہ ٹیکنیک سمجھ چکی ہوں کہ بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ 1 گریڈ سے لے کر 8 گریڈ کے جو بچے ہیں،
تو ان کے اندر جو سائنسی رجحان ہے آپ کیسے پیدا کر سکتی ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بچہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے؟ اچھا ہوتا یہ دراصل کہ سب سے پہلے میں یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ وہ صحیح، بالکل، سائنس ہاں، پڑھنا چاہ رہا ہے یا نہیں پڑھنا چاہ رہا. پہلے تو یہ کہ ہم لوگ اسکول میں فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں. important. یوزلی اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اسکولز میں لینگویجز پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے، انگریزی پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. آپ کوئی اگر میتھمیٹیشین ہے، کوئی اچھا میتھس کر رہا ہے تو وہ اتنا نہیں آگے آئے گا، اس کو ذرا نگلیکٹ کر رہے ہوں گے. سائنس اچھا پڑھ رہا ہے، اس کو نگلیکٹ کر رہے ہوں گے. لیکن اگر کوئی سائنس انگلش اگر خراب پڑھ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس بھی یوزلی یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ انگریزی آ جانی چاہیے، بچے کو انگریزی آنی بچے کو انگریزی آنی چاہیے. بچے کو اور کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کو انگریزی ضرور آنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو انگریزی سے زیادہ سائنس میں انٹرسٹ ہو. وہ ہو سکتا ہے کہ ایکسپیریمنٹس اچھے کر لیتا ہو سکتا ہے کہ وہ میتھ کے کویشچنز اور میتھ کی چیزیں اچھی کر لیتا ہو. لیکن اگر اس کو انگریزی کا شوق نہیں ہے یا وہ انگریزی نہیں کرنا چاہ رہا تو پھر بھی اس کو انگریزی کے اوپر وہ فوکس کروا کے زبردستی اس کو پڑھوا کے اس کے باقی چیزوں کو نا نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اصل ہم نے زبان کو علم سمجھا ہوا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی، زبان تو اظہار کا ایک ذریعہ ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو صرف لینگویجز نہیں پڑھانی بلکہ باقی جو سبجیکٹس ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بالکل جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سائنس کیوں نہیں ہمارے بچے کیوں نہیں آگے بڑھ رہے، ہم لوگ کیوں نہیں نظر آ رہا ہمیں کہ کوئی سائنسدان بن رہا ہو یا کوئی سائنس میں انٹرسٹ لے رہا ہو. وہ اس لیے کیونکہ ہماری غلطی ہے، ہم لوگ ان کو پروموٹ ہی نہیں کر رہے. ہم ان کو پروموٹ کریں گے تو وہ آگے آئیں گے، وہ پالش ہوں گے. پالش کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے، اسکول میں ٹیچرز نے کرنا ہے، بچوں نے پیرنٹس نے کرنا ہے. یہ سب مل کے کریں گے تو وہ آگے آئیں گے. اب اگر ہم لوگ ان کو پالش کر رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں سائنس کی ٹیکنیکس، اور ظاہر ہے کہ پھر اگر وہ آگے آ رہا ہے، وہ کوئی پریکٹیکلس کر رہا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے، کمپٹیشنز ہونے چاہیے. کمپٹیشنز کے تھرو بچے جو ہیں وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ان کے اندر یہ رجحان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے کام کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہم لوگ لیک کریں گے جیسے ابھی کر رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ سے. صحیح. اچھا مریحہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کلاس میں بچوں کو جج کرنے کی کوشش کی کہ ہاں یہ جو پوری کلاس ہے ہماری، اسے کوئی پروجیکٹ دیا ہو، اسے یہ کہا ہو، کوئی ایک کویسچن کیا ہو کہ ہاں اس کا جواب کیسے دیتا ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات آتے یہ ہیں؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. بلکہ ابھی ریسنٹ ہمارے پیپرز ایگزامز ہوئے ہیں اسکول میں تو پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. ایسے میں چونکہ سائنس کی ٹیچر ہوں تو پروجیکٹس دے رہی ہوتی ہوں. تو جج نہیں کرتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کہاں لائے کر رہے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ لیں. کوئی بچہ اچھا ہوگا، اسٹینڈ آؤٹ کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. جیسے اب پوری کلاس میں سے سارے بچے ایک جگہ ایک لیول پہ نہیں ہوں گے. وہ آف کورس کچھ اچھے ہیں کچھ نہیں ہیں. جیسے پریزنٹیشنز اگر ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں سائنس کی تو کچھ بچے پریزنٹیشن دینے میں بھی اچھے نہیں ہوتے. کچھ کے پروجیکٹس اگر انہوں نے بنائے ہیں تو پروجیکٹس ہر کوئی اچھے نہیں بنا سکتا. لیکن جج نہیں کرتے آف کورس. ہم لوگ یہ ہے کہ اگر جج سے میری مراد یہ ہے نا کہ آپ پتہ چل جاتا ہے کہ کلاس کا رجحان کیا ہے بچوں کا. ہاں بچوں کا ایگزیکٹلی. ہاں تو وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کچھ بچے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں سائنس کے پروجیکٹس میں، کچھ بچے نہیں لے رہے ہوتے، بالکل نہیں لے رہے ہوتے. تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بچے نہیں لے رہے تو یہ شاید ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے ہے یا پھر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پہ اس کا انٹرسٹ ہو. ہاں صحیح. لازم نہیں ہر بچہ سائنسدان ہو، کسی کو شاعر بھی بننا چاہیے، ادیب بھی بننا چاہیے. بالکل. تو ہم لوگوں نے سپریس نہیں کرنا بچوں کو نا. بیسیکلی یہی ہے ہم لوگوں کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے. میں تو اسپیشلی یہی کرتی ہوں کہ جو اگر کسی کا انٹرسٹ ہے تو اس کو اور پالش کر دیا جائے. لیکن اگر کسی کا نہیں ہے تو تھوڑا سا ٹرائی کیا جائے. اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے اس کو. جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو وہی کرنے دیں تو بہتر ہوگا. صحیح. بہت اچھی بات آپ نے کی. تھوڑا سا مزید بھی ہم اس پر بات کریں گے. حسان فرید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے. حسان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بچوں کے اندر یہ ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں سائنسی علوم کی طرف، تو کیا بنیادی اقدامات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ بچوں کو سب سے پہلے میں اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہوں جس طرح سے میں خود چاہتا ہوں اپنے آپ کو ٹریٹ کروانا. مجھے جن چیزوں میں جس طرح سے مزہ آتا ہے میں بچوں پر اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کرتا ہوں. ہمارے ہاں عام طور پر یہاں ایک دوہرا رویہ پایا جاتا ہے. ہم پڑھاتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی پڑھانے کے طریقے پر ہم اپنے زمانہ طالب علمی میں کافی زیادہ ایریٹیٹ ہوتے تھے. لیکن جب ہم خود پڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم بالکل اسی طرح سے ڈنڈا اٹھا کر سائنس کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مائنڈز میں، جو کہ ہو نہیں سکتا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت دنیا میں کہاں کھڑے ہیں. اور بھی بہت سے اس میں مسائل ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. فنڈنگ سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. میرا خیال ہے اگر آپ کسی ادارے کو 1 کروڑ روپیہ بھی دے دیں گے اور سب کچھ اکوپمنٹ پرچیز کر کے بھی دے دیں گے
جب تک آپ کا سسٹم اوور آل ٹھیک نہیں ہوگا، اس میں جو ایک ہپوکریسی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، تب تک آپ اس کو افیکٹو نہیں بنا سکتے. یعنی اگر تو بچے نے آگے چل کر جب مارکس لینے ہیں تو اس میں ٹوٹل اس کو رٹا ہی ہیلپ کرے گا، تو وہ ان ایکٹیویٹیز کو کبھی بھی سیریس نہیں لے گا کلاس روم میں، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہوگا کہ کلاس روم میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے والے بچے، پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے والے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ جو کریمنگ کر رہے ہوتے ہیں بچے، ان کے مارکس زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے ایڈمیشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی چیز ہم لوگوں نے خود کریٹ کی ہوئی ہے، جس کو ہمیں پہلے ختم کرنا پڑے گا، پھر ہی ہمیں کوئی افیکٹو ریزلٹس ملیں گے. ورنہ 50 سال بعد بھی ہم اسی جگہ پر یہی بات کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے، کس طرح سے لوگوں میں جو ہے نا یہ سائنس کا مضمون افیکٹو بنانا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے. حسان صاحب مجھے بتائیں کہ بچوں کے دماغ میں جب یہ بات ڈال دی جائے، کیونکہ دیکھیں بچے تو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، جب انہیں مقابلے کی فضا میں ہم لے کر چلے جاتے ہیں بہت ہی بچپن میں، تو بچہ جب ایک دفعہ مایوس ہو جاتا ہے نا، اور کلاس میں ٹیچرز کو ڈانٹتے یا گھر والے اسے کہیں دیکھو شوکت کتنا اچھا بچہ ہے، اس نے پوزیشن لی ہے اور رفیق تم نے اچھی پوزیشن نہیں لی، تو مجھے بتائیں کہ وہ پھر بچہ وہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل، یہ مایوسی میں وہی بتا رہا ہوں نا، یہ وہ مایوسی ہے جو ہم خود جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم نے فیل کی ہے، لیکن جب ہم ٹیچر بنتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں میں تو پیرنٹس کو پراپر یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ بھائی ہر بچہ سائنس کے لیے نہیں بنا، ہر بچہ انجینئر اور ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اور یہ خدا نے تنوع رکھا ہی اسی لیے ہے، یہی خوبصورتی ہے. تو اپنے بچے کو پراپر اسٹڈی کریں. اگر اس کا میوزک میں انٹرسٹ ہے تو اس کو اس فیلڈ میں رکھیں، اگر اس کا سائنس میں ہے تو اس کو سائنس کی طرف لے کر جائیں. لیکن اگر اس کا آرٹس میں ہے، اس کا لینگویجز میں ہے، پہلے آپ بچے کو اسٹڈی تو کریں کہ بچہ جو ہے اس کا مائنڈ. مطلب بچے کا اپنا جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہیں. کچھ ان بورن ایبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ بچے ان بورن میتھمیٹیکل کیلکولیشنز میں اسٹرانگر ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کڈس، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ چھوٹی کلاسز میں بن چکی ہوتی ہیں، تو ان کے انٹرسٹ جو ہے وہ ایک خاص طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں بچوں کو ایک کیس اسٹڈی کی طرح پراپر ان کو ایک جو ہے نا کیس اسٹڈی کی طرح ان کو دیکھنا چاہیے، ان کو پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ بھئی بچہ جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرنا ہے. ہاں ہمیں سائنس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگر تو بچے میں سائنس کی ایکٹیویٹیز اور سائنس کو پروموٹ کرنے سے، کمیونیکیٹ کرنے سے سائنس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ سائنس کی طرف آئے، ہمیں ضرورت بھی ابھی اس چیز کی ہے. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا آپ کے 100% دینے کے بعد بھی، تو پھر اس کو فورس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جلد از جلد دیکھنا چاہیے کہ اس کا کہاں پر انٹرسٹ ہے، اور اس کو اس فیلڈ میں اکثر اپنے بچوں کو مشورہ دیتا ہوں جو میرے پاس آئے ہوتے ہیں، ان کو اسٹڈی کر کے میں بتاتا ہوں کہ یار میرا خیال ہے تمہیں جو ہے نا وہ سنگر بننا چاہیے، یا تمہیں میوزیشین بننا چاہیے، یا تمہیں فلاں جو ہے نا وہ لینگویجز میں جانا چاہیے، تمہیں تو شاعری میں بڑا انٹرسٹ ہے. اچھا حسان مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے جو اسکول لیول پہ کالج لیول پہ بچوں کو سائنسی علوم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کتابیں جو ہیں کیا وہ کافی ہیں؟ نہیں، کتابیں کبھی بھی کافی نہیں ہوتی. میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر، اور وہ مثال میں پھر یہاں پر دوبارہ دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ گھر جا کر بتاتے ہیں اپنے ابا جی کو کہ میں نے آج ڈرائیونگ پڑھی ہے، تو آپ کے ابا جی آپ کو ایک چھوٹا سا تھپڑ ریسیو کریں گے اور کہیں گے کہ ڈرائیونگ کوئی پڑھنے کی چیز ہے، ڈرائیونگ تو سیکھتے ہیں بیٹا پھر آتی ہے. اسی طرح آپ جا کر کہتے ہیں میں نے سوئمنگ پڑھی ہے، تو آپ کے ابا جی پھر یہی رسپانس دیں گے کہ بھائی سوئمنگ کوئی پڑھنے کی چیز ہے، سوئمنگ تو سیکھ کر آتی ہے بیٹا، آپ 50 کتابیں سوئمنگ پر پڑھ لیں کبھی آپ کو نہیں آئے گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم گھر جا کر کہتے ہیں کہ میں نے آج سائنس پڑھی ہے، اور اس پر کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی سائنس تو پڑھتی ہے. بھائی سائنس بھی اسی طرح سے سیکھنے کی چیز ہے. سائنس پڑھنے کی چیز اگر ہے ایک کرنے بچے کی نے چیز ہے. کرنے کی چیز ہے، مطلب وہ جی ایک کرنے کی، جب تک ایک بچے نے کیپیسیٹر ہاتھ میں نہیں پکڑا تو آپ اس کو جتنی مرضی تھیوری بتا دیں، وہ فیل کیپیسیٹر کے بارے میں جو ایک اس کی انٹویشن جو آپ نے بنانی ہے وہ کبھی بن ہی نہیں سکتی. صحیح. اچھا حسان صاحب آپ سے ہم سلسلہ کلام مزید بھی جاری رکھیں گے. ڈاکٹر صاحب تو ہمارے نصاب کے اندر جو حسان صاحب سے میں نے کویسچن کیا کہ نصاب میں جو کتابیں ہیں، کیونکہ کتاب پڑھنے سے ذہن کے اندر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور بندے کے اس کی تجسس جستجو پیدا ہوتی ہے کہ مجھے یہ کیسے کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. تو کیا کوئی ایسی چیزیں ٹیکنیکلی ہمارے پاس موجود ہیں کہ بچے کے ذہن کو
جانچنے کے لیے، جاننے کے لیے کہ ہاں اس بچے کا ذہن کس طرف زیادہ جا رہا ہے، ہم اس کو سمجھ سکیں؟ جی بالکل، یہ پاکستان میں ہم نے ابھی انٹروڈیوس کیا ہے اسکول لیول پہ. اچھا صحیح. اس پروگرام کو ہم نے نام دیا اسٹیم، اسٹیم. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. واہ. یہ انکوائری بیسڈ سائنس ہے. اچھا. ماڈیول جو آپ پڑھتے ہیں وہی بچے لیب میں آ کے ان ایکسپیریمنٹس کو، ان چیزوں کو، اگر کوئی بایولوجی کا بچہ ہے تو بایولوجی کے جو ماڈلز ہیں، میکانزم ہیں، وہ خود بناتا ہے. اسی طرح جو بچہ فزکس کا ہے یا کیمسٹری کا ہے وہی جو چیزیں پڑھ کے آتا ہے تھیوری میں، وہ چیزیں وہ خود بناتا ہے، خود سیکھتا ہے. یہ اسلام آباد میں فیڈرل ایجوکیشن میں صرف اسلام آباد کے لیے کیا ہے، لیکن پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے 8ویں جماعت سے لے کے 12ویں جماعت کے جو سائنس کی کتابوں میں جتنے بھی ان کے لاز ہیں، جتنے ان کے وہ تھیوریز ہیں، میتھڈز ہیں، پریکٹیکلز ہیں، ان کے لیے ہم نے 8ویں کلاس سے 9ویں کلاس سے لے کے 12ویں کلاس تک پاکستان میں ہم نے 50 اسکول سلیکٹ کیے ہیں جن کے رزلٹس بڑے اچھے ہیں. 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی 50 اسکول اس سال سلیکٹ کیے ہیں، جس میں ہم فیب لیبس بنا رہے ہیں، اسٹیم فیب لیبس. اچھا. اسٹیم فیب لیبس میں یہ ہوگا کہ جو بچے، جیسے کہا نا کہ وہ پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں وہ پڑھنے سے تو چیزیں نہیں آتی، پڑھنے سے نہیں آتی، یا کانسیپٹس نہیں کلیئر ہوتے، اچھا سائنٹسٹ نہیں بن سکتا، وہ یہ چیزیں پاکستان سائنس فاؤنڈیشن ان کو یہ لیبس بنا کے دے گا. ان کے ٹیچرز کی پہلے ہم ٹریننگ کروائیں گے چائنا سے. اچھا. یہ آلریڈی یہ لانچ ہو چکا ہے پروگرام. اچھا ایکسیلنٹ. ہم نے اسکول سلیکٹ کر لیے ہیں. اس سال ہم نے 50 اسکول سلیکٹ کیے ہیں. صحیح. اگلے سال ہم اس کو 450 اسکول تک لے کے جائیں گے. اور یہ پورے پاکستان میں؟ پورے پاکستان، 4 صوبوں میں، گلگت بلتستان میں بھی، فاٹا میں بھی، ایکس فاٹا جو ہے وہاں بھی، اور کشمیر میں بھی، اور اس کے علاوہ اسلام آباد بھی اس میں شامل ہے. اور ان سب ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہوگی یہ انیشلی ہم چائنا سے کروائیں گے. ان کے ساتھ ہمارا MOU ہو گیا. اچھا. اور اس کے فیب لیبس کے لیے جو اس میں یہ 3D پرنٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے تھے، اپنے یونیورسٹیوں میں نہیں دیکھے. صحیح. اب ہم ان اسکولوں میں یہ پرووائڈ کریں گے. ایکسیلنٹ. اور ہر 10 اسکول کے ساتھ ایک یونیورسٹی اٹیچ ہوگی. یونیورسٹی میں اس سے بھی ہائی ٹیک اسٹیم لیب ہوگی. یعنی ہر 10 اسکولوں کے ساتھ ایک یونیورسٹی ہے. اگر وہ KP کا ایریا ہے تو پشاور کی جو انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، اس میں ایک ہم ہائی اینڈ جو فیب لیب ہے اسٹیم کے لیے وہ بنائیں گے، کہ ایک دفعہ تو ٹیچرز وہ ٹرین ہو کے آگے، اس کے بعد فردر انہوں نے جو بھی ڈسکشن کرنی ہے، ان کے کوئی کویسچنز ہیں تو یونیورسٹی کی فیکلٹی زیادہ لرنڈ ہوتی ہے، تو وہ اسکول کے ٹیچرز جو ہیں جو ایک دفعہ ٹریننگ لے کے آگے ہیں، ایک تو وہ باقی ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر ان کے کوئی کویسچنز ہوں گے یا انہوں نے کوئی ہائی اینڈ کو پریکٹیکلز کرنے ہیں تو وہ انہوں نے یونیورسٹی میں جا کے کرنے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا ایک پروگرام جو پچھلے 3-4 سال سے چل رہا ہے، اس کا نام ہے سائنس ٹیلنٹ فارمنگ اسکیم، STFS کا اس کا نام ہے. پورے پاکستان میں ہم جن بچوں کے میٹرک میں 75% سے زیادہ سکور ہوتے ہیں، ان کا ہم ایک ریٹن ایگزام کمپیٹیٹیو ایگزام کرواتے ہیں. 300 بچے ہر سال ہم سلیکٹ کرتے ہیں. ان 300 بچوں کو پھر ہم ایک سمر کیمپ لگاتے ہیں ادھر اسلام آباد میں. اچھا. اور ان 300 بچوں کو پھر ہم پاکستان میں جتنے بھی سینٹر آف ایکسیلنس ہیں سائنس کے، ان کا وزٹ کرواتے ہیں، چاہے وہ میتھمیٹکس کا ہو، بایولوجی کا ہو، فزکس کا ہو، کیمسٹری کا ہو. تو جو ٹاپ آف دا لائن جو سائنٹسٹ ہیں، فیکلٹیز ہیں، وہ ان کو لیکچر دیتے ہیں، ان کو سکسیس سٹوری سناتے ہیں. پھر ان کو جو اپنی جو لیبز ہیں وہاں پہ جو اچھے سائنٹسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ملواتے ہیں. تو بچوں میں ایک تو وہ موٹیویشن کا جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ انسپائر ہوتے ہیں دیکھ کے کہ یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ ہمارے سسٹم سے پڑھ کے گئے ہیں اور یہ اتنی اچھی سائنس کر رہے ہیں. اور ان 300 بچوں کو ہم شرمندہ کر رہے ہیں ویسے. 10,000 پر منتھ ہم اسکالرشپ بھی دیتے ہیں 2 سال کے لیے. اور یہ جو 300 بچے تو یہ ہر سال 300 بچوں کے لیے ہر سال. ابھی ہم 5ویں سال میں ہیں اس کے، اور ہم نے وہ PC1 دوبارہ سبمٹ کیا ہے کہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں. اسی طرح یہ جو اسٹیم لیب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو فیڈرل ایجوکیشن ہے، انہوں نے صرف اسلام آباد کے لیے رکھا ہے نا. اسلام آباد کے کوئی 40 اسکول ہیں جو 8ویں کلاس تک اسٹیم لیبس بنائی ہیں. پاکستان سائنس فاؤنڈیشن نے پورے پاکستان کے لیے 50 اسکول اس سال سلیکٹ کیے ہیں جن میں ہم نے اسٹیم لیبس بنا کے دینی ہیں، تاکہ جو بچہ ہمارا بلوچستان میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی 3D پرنٹر، لیزر کٹر، کمپیوٹر ڈیزائننگ وہاں ایکسیس ہو، وہ خود وہ چیزیں بنائے گا اور سیکھے گا.
اور پھر وہ اس کے جو سائنٹیفک جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے. تو اگلے سال ہم یہ 450 تک لے کے جا رہے ہیں. تو ایکسلنٹ. جو ریسرچ اور فنڈنگ کے علاوہ پاکستان میں سائنس کو پاپولرائز کرانے کے لیے بھی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو ہے وہ اپنا رول جو ہے ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے اتنی زبردست باتیں کی اور مجھے واقعتاً شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہوئے اور میڈیا کے ساتھ صبح و شام جڑے رہنے کے باوجود ہم ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کر سکے. اور اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں ہمارے ایک تو اسلام آباد میں ہمارا نیچرل ہسٹری میوزیم ہے. جی جی بالکل. ہاں وہ ابھی صرف 25% کمپلیٹ ہے. 75% کے لیے ہم نے وہ اس کا PC1 سبمٹ کر دیا, آلموسٹ اپرووڈ ہے, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا. کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ یہ اس میں 3 سال تو لگیں گے. اچھا, کام شروع ہو جائے گا, پھر اس کی کنسٹرکشن ہے, پھر اس کی وہ اکوپمنٹ وغیرہ کے لیے 3 سال لگ جائیں گے. ایک ہم آبزرویٹری بنا رہے ہیں جس سے مون سائٹنگ جو ہے وہ ہماری سائنٹیفک ہو جائے گی. وہ اس کا ہم نے افتتاح کر دیا ہوا ہے. اس سال کے شروع اپریل میں ہم نے اس کو انوگریٹ کیا تھا. شکر پڑیاں پہ ہم بنا رہے ہیں. اس کا وہ جو پرپز ہے یہ وہ نہ صرف مون سائٹنگ ہوگا بلکہ ادھر جو ہمارے اسپیس کے, فزکس کے, اسٹرونومی کے جو اسکالرز ہیں وہ آ کے وہاں ریسرچ بھی کر سکیں گے. ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ چاند کا مطلب صرف روزہ رکھنا اور عید کے لیے نہیں ہوتا, باقی بھی ہر مہینے بھی دیکھنا ہے چاند, اور پھر چاند ستاروں کو اسٹڈی بھی تو کرنا ہے نا. صحیح بالکل. ہاں اسپیس سائنس بھی تو ایک سائنس ہے نا, ریسرچ کرنی ہے. اور ہمارے 9 سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں. ہر شہر جو بڑے شہر ہیں چاروں صوبوں میں, کشمیر میں بھی ہے, بلوچستان میں, سندھ میں, اور ہماری موبائل لیبز ہیں وہاں پہ صحیح, جو کہ ان ایریاز میں موو کرتی ہیں جہاں پہ سائنس لیبز کی فیسلٹیز نہیں ہیں. ان بچوں کے لیے جو سائنس پڑھتے تو ہیں, انہوں نے کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا, انہوں نے کبھی سینٹریفیوج نہیں دیکھا, انہوں نے کبھی مائکروسکوپ نہیں دیکھی. صحیح. تو ہمارے جو موبائل لیبز ہیں اس سے ہم سائنس کاروانز کہتے ہیں, اس میں یہ ساری چیزیں فکس ہیں. تو یہ کتنی ہیں؟ یہ 9 ہیں ہمارے پاس. اچھا. تو یہ ہم موو کراتے رہتے ہیں ریموٹ ایریاز میں. ان ایریاز میں جاتے ہیں 3-4 دن, وہاں وہ ٹھہرتے ہیں, وہ بچے اس وین کے اندر آتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, اور کچھ چیزیں وہ خود بھی یوز کر سکتے ہیں نا. سینٹریفیوج کو چلا کے دیکھتے ہیں, مائکروسکوپ میں چیزیں دیکھتے ہیں, کمپیوٹر پہ کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں. ہم نے PCR مشینز رکھی ہوئی ہیں جو کہ بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے. تو اس سے یہ ہم سائنس کو پاپولرائز کرانے کے لیے جو ہے وہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دنیا کے ہر ملک میں ان کے جو کیپٹلز ہیں وہاں پر اس طرح کے میوزیم موجود ہیں کہ آپ وہاں پر جو مختلف علوم ہیں ان کی پوری ہسٹری کو جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. واشنگٹن DC میں نے دیکھا تقریباً کوئی 150 کے قریب میوزیم غالباً وہاں پر ہیں, اگر میں رانگ نہیں ہوں. ایسے ہی ہے. تو مطلب سب بچے وہاں پر صبح و شام لائن لگی ہوتی ہے, اور کلاس باقاعدہ ٹیچر لے کر آتے ہیں کہ اب آپ نے آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے, اس کا مشاہدہ کرنا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں پر نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہماری توجہ بھی نہیں ہے اس جانب. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ مجھے تو بڑا عجیب سا لگا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, جو 450 لیبس آپ نیکسٹ ایئر پاکستان میں قائم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو آئی وش کہ ہم وہاں پر جائیں اور ایک پروگرام آپ کے ساتھ کریں. اور یہ جو آپ 300 بچوں کا جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں پورے پاکستان سے, ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ایک پروگرام ہم ان کے ساتھ بھی کریں گے. اور کاش کہ ہمارے باقی میڈیا کے جو احباب ہیں وہ بھی تھوڑا سا جانب توجہ کروائیں. یہ روزانہ سیاسی پروگرام بھی بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں بڑا مزہ آتا ہے, لیکن یہ جو پاکستان میں اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں, ہم روزانہ بری خبریں اپنی قوم کو کیوں دکھاتے ہیں؟ ہم یہ خوشگوار خبریں بھی تو بتا سکتے ہیں نا کہ پاکستان میں اتنا کام ہو رہا ہے, ہمارا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے. اور جب آپ اس ٹیلنٹ کی اسکرین پہ پذیرائی نہیں کرتے, ان کے ایشوز کو فوکس نہیں کرتے, تو پھر کہیں نہ کہیں مایوسی بھی آتی ہے. اور جب مایوسی آتی ہے تو کام کرنے والا اپنا دل ہار بیٹھتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم بڑے انٹرسٹنگ موضوع پر بات کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے اتنا دلچسپی کا حامل نہ ہو, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ ان موضوعات میں دلچسپی نہیں لیں گے تو پھر آپ اپنی سوسائٹی کے اندر کبھی بھی کوئی پروڈکٹیو چیز سامنے نہیں لا سکیں گے. اپریشیٹ کیجئے, لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیجئے, اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیجئے. اس چکر سے نکل آئیں کہ کون فرسٹ آیا, کون سیکنڈ آیا, کون تھرڈ آیا. ہم نے دیکھا کہ وہ بچے جنہیں اسکول سے ٹیچرز نے باہر نکال دیا تھا,
ماں باپ نے کہا کہ یہ سب سے نکارا بچہ ہے. ہم نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بڑی دریافتوں میں اس بچے کا بھی بہت زیادہ رول تھا. وجہ کیا تھی کہ استاد بچے کو نہیں سمجھ سکا, پیرنٹس بچے کو نہیں سمجھ سکے, لیکن بچے کے اندر ایک مختلف قسم کی صلاحیت موجود تھی. اور آپ نے شاید ایک مووی دیکھی ہوگی عامر خان کی, جس میں وہ 3 ایڈیٹس میں پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یہ بنیں, لیکن بچوں کے اندر صلاحیت کسی اور چیز کی تھی, اور وہ بچے وہ بننا چاہ رہے تھے, ان کا پوٹینشیل اس طرح کا تھا. جب آپ جبر کرتے ہیں نا کہ تم نے بیٹا باپ ڈاکٹر ہے, بڑا بھائی ڈاکٹر ہے, چھوٹی آپی ڈاکٹر ہیں, تو تم نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے, وہ ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں ہے, وہ شاید کچھ اور بننے کے لیے. تو بچوں کو ان کے ذوق کے مطابق چھوڑیے, کیونکہ اگر آپ اس کو جبراً ڈاکٹر بنا بھی دیں گے وہ کبھی اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکے گا, کیونکہ اس کا شوق ہی اس چیز کے اندر نہیں ہے. تو بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھیں اور یہ غور کریں کہ یہ بچہ خدا نے کس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے. اور وہ جو مقصد ہے نا بچے کا, یہ بچہ فوٹوسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا ہوتا, یہ بچہ اپنے جذبات رکھتا ہے, اپنے پیرنٹس سے ٹوٹلی خیالات میں مختلف ہو سکتا ہے, سکے بھائی سے مختلف ہو سکتا ہے, یا اگر جڑواں پیدا ہوئے تو اپنے جڑواں بھائی سے مختلف ہو سکتا ہے. تو اس ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ کریں, تو تب آپ جا کر بچے کو کوئی سوسائٹی کے لیے اچھا اور بہترین بچہ بنا سکیں گے. ملیحہ مجھے یہ بات بتائیے گا کہ کیا کہتے ہیں پیرنٹس, آپ کی تو ہوتی ہے نا پیرنٹس ٹیچر میٹنگ بھی ہوتی ہے, تو زیادہ تر جو شکایات آ کے بچے جو پیرنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, آپ نے ہمارے بچے کو کیا نہیں بنایا؟ ہوتا یہ ہے اکثر کہ جیسے ابھی بریک سے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمارے نا پریکٹیکلس کم اور تھیوری کی طرح زیادہ دھیان دیا جا رہا ہوتا ہے, تو اکثر پیرنٹس کی بھی یہی باتیں ہوتی ہیں. کچھ اب پرابلم یہ ہے کہ ہر پیرنٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو مارکس کی طرح زیادہ جاتے ہیں, تو ان کا ہوتا ہے کہ یہ بچے کے مارکس نہیں آئے. بچے کے مارکس اس وقت آتے ہیں جب وہ تھیوری پڑھتا ہے زیادہ. ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ رٹے نہیں لگا سکتے, لیکن وہ پریکٹیکلی بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. تو اگر پریکٹیکلی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہے. اگر چیز نہیں بھی یاد اور نہیں بھی لکھ سکا پیپر میں, تو ڈزنٹ میٹر کہ اس کو آتا ہے یا نہیں آتا. ہم لوگ یہ نہیں جج نہیں کریں گے اس کو کہ آتا ہے یا نہیں آتا. ہم لوگوں کا نا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو مارکس چاہیے ہوتے ہیں, یہ نہیں دیکھنا کہ کانسیپٹ کلیئر ہے یا نہیں کلیئر ہے. میں ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے بھی اسکول میں یہی بات کرتی ہوں, اور بچوں کو بھی جج اسی طرح سے کرتی ہوں کہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ مجھے پرابلم نہیں ہے, ایز فار ایز ان کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو وہ میرے لیے ٹھیک ہے بچہ. اگر اس نے 4 شیٹیں بھری ہیں تو مجھے نہیں چاہیے 4 شیٹیں. اس نے 4 شیٹوں میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں پرابلم اس بات سے, لیکن اس کا کانسیپٹ نہیں کلیئر تو وہ کچھ نہیں کر سکتا نا, وہ آگے پرفارم نہیں کر سکے گا. اگر رٹے مارنے ہیں تو وہ تو کوئی بھی مار لے گا, پھر وہ تو آپ کسی کو بھی دیں گے تو وہ مار کے اس کو. لیکن یہ ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. کانسیپٹ کلیئر کیسے ہوتا ہے, جب آپ پریکٹیکلس کرتے ہو, پریکٹیکلس کے تھرو کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ میں ان کو لیکچر دے دوں اور لیکچر کے بعد ان کو یہ کہہ دوں کہ اب یہ کویشچنز ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. میں ان کو اس طرح سے پڑھاتی ہوں کہ اگر چھوٹا سا بھی, جو چھوٹی کلاس ہے نا, جیسے گریڈ 1 سے گریڈ 2 گریڈ 3, ان کلاسز کو بھی پریکٹیکلس چھوٹے چھوٹے, پلانٹس کا کوئی پریکٹیکل ہے تو پلانٹس کی سیڈس کیسے گرو کر رہے ہیں یہ سب دکھا دیا, انہوں نے خود پریکٹیکل کر لیا, تو ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. اور جب مائنڈ میں چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ آگے تک لانگ لاسٹ کرتی ہیں. اگر میں ان کو یہ بتا دوں گی کہ ہاں یہ پلانٹ کے پارٹس ہیں اور یہ اس طرح سے گرو ہوتا ہے, وہ یاد بھی کر لیں گے, لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ان کے دماغ میں رہے گا یا نہیں رہے گا. تو پریکٹیکلس بہت ضروری ہوتے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پریکٹیکلس نہ کروائیں, مارکس آنے چاہیے. کچھ ایسے ہیں جو پریکٹیکلس کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہی ہے, میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی ہوں بچے کا کانسیپٹ دیکھیں, کیونکہ سائنس یاد کرنے کی چیز نہیں ہے, وہ سمجھنے کی چیز ہے. جیسے حسان صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس پڑھ کر آئے ہیں یا کچھ اس طرح. سائنس سیکھنی ہے, سیکھنی ہے نا, آپ نے سیکھنا ہے. آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے آپ کے ہر چیز کے. تو جب تک کانسیپٹ نہیں کلیئر ہوں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آف کورس آپ اچھے, جیسے آپ کی والی بات ہے کہ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتے, کیونکہ کانسیپٹ نہیں کلیئر تھے. صحیح بات. اچھا مجھے ایک اور بات بھی ہے نا کہ ہمارے یہاں جو سائنٹیفک رویہ ہی موجود نہیں ہے کہ چیزوں کو سمجھنا ہے تو ہم نے کس طریقے سے سمجھنا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں چھوٹا میرا بھانجا تھا, تو ایک دن سے میں نے کہا کہ بلب آن کرو نا, تو اب بلب آن کہاں سے ہوگا, تو بٹن سے کرے گا نا. ہاں بالکل. تو آپ اسے کہیں کہ یہ بلب آن کیسے ہوتا ہے, تو کہے گا بٹن سے ہوتا ہے. بھائی اسے بٹن الگ سے دکھا دیا, اسے کہا اب اس کو کلک کرو, اس کو نا یہاں ٹچ کرو, تو بٹن آن نہیں ہوگا بلب, کیونکہ اس کے پیچھے تار ہوگی. وہ جو تار ہے وہ کہاں جا رہی ہے, بالکل وہ آپ کے گھر کے اندر پورا ایک سسٹم لگا ہے, وہ جو بورڈ لگا ہوتا ہے اس کے اندر, اس بورڈ سے وہ تار کہاں سے آ رہی ہوتی ہے, بالکل میٹر سے. میٹر سے کہاں سے آ رہی ہوتی ہے, ٹرانسفارمر سے. ٹرانسفارمر میں کہاں سے آ رہی ہوتی ہے, وہ پاور ہاؤس سے کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. وہاں سے وہ
جہاں سے آپ بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ اس کو گلیشیئر تک سمجھا سکتے ہیں بالکل ایسے ہی ہے، کہ کس سمندر سمجھا سکتے ہیں. تو پوری ایک سٹوری ہر چیز کے پیچھے ہے. اب بچے کا دماغ جب ایک سائنسی ذہن بنانا چاہتے ہیں آپ تو آپ کو یہ چاہیے کہ پوری اس کو کہانی پیچھے بتا دیں کہ ہم. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم جو سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، ہم پوچھتے ہیں جی کہ بچے کی پیدائش کیسے ہوئی، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جن آیا تھا تو گھر میں وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو ہم ہر جگہ پر بچوں کو ایک ایسا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں نا، بڑا جذباتی قسم کا. ایزی اور ایزی اپروچ ہے ہماری. بلب کیسے آن ہوا، لائٹ کیسے آن ہوئی، بٹن آن کر دیا، ایزی اپروچ ہے نا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پیچھے پروسیس چل رہا ہے، کیا نہیں ہے، پروسیس کیا ہے کیا نہیں ہے. بالکل نہیں. ایزی، ہم لوگ ہمیشہ آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اپنے ٹیچرز بھی ایسے ہوتے ہیں. اور جو سوال کا جواب جب نہیں آتا کہتے ہیں چپ کرو، بڑے ہو کے خود ہی سمجھ جاؤ. جب آپ خود بڑے ہو کے نہیں سمجھ سکے کہ بچے کو سمجھا سکیں تو وہ بڑا ہو کے کیا سمجھے گا. میں آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ابھی ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے نا کہ چھوٹے بچوں کو زیادہ نہیں پڑھاؤ، ان کا چھوٹا دماغ ہے، وہ زیادہ ایبزارب نہیں کر سکتے. سب سے غلط اپروچ ہے ہماری. بالکل جتنا زیادہ چھوٹا بچہ ایبزارب کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. بڑے ہو کے مولڈ نہیں ہوتا نا انسان. ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ہو کے سب سیکھ لیں گے، بڑے ہو کے کچھ بھی نہیں سیکھا جا سکتا. جو چیز چھوٹے ہوتے ہوئے آپ سیکھ سکتے ہو نا، جتنا مائنڈ آپ کا مولڈیبل ہوتا ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہو، اس وقت جتنا آپ سیکھو گے وہ ہمیشہ یاد رہے گا. اس وقت آپ نئی چیزیں بہت ساری سیکھ لو گے. لیکن بڑے ہو کی چیزیں نہیں سیکھی جا سکتی. آپ اگر کوئی بھی کانسیپٹ دے رہے ہو تو وہ آپ کو شروع سے دو گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. بڑے ہو کی چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں. بالکل بڑے ہو کے تو بہت کچھ سمجھ نہیں آتا. بالکل سمجھ نہیں آتی. پھر بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ بچوں کو سمجھائیں، پڑھائیں. دیکھیں آپ اس کہتے ہیں موبائل تو دے رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ موبائل فون اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ بنتا کیسے ہے. لیکن اس کے لیے پہلے خود بھی پڑھنا پڑے گا نا. اتنا مشکل کام کون کرے، پہلے خود پڑھے پھر بچوں کو پڑھائے. تو آسان سا کام ہے، ٹیچر کے حوالے کر دو، ٹیچر کو دے دو. اور ٹیچر وہ اس کو جو چیز آپ خود نہیں سمجھا سکے اپنے بچے کو، وہی سمجھتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں ٹیچر اس کو سمجھا دے گا. لیکن ٹیچرز بھی کچھ حد تک سمجھا سکتے ہیں اگر وہ اپنا رول اچھے سے پلے کر رہے ہوں. تو اپنے ساتھ لائل ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ لائل ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے. بڑی اچھی بات کیا کہ لائل جو ہونا ہے. کیونکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا بچہ آپ نے پروڈیوس کرنا ہے سوسائٹی کے لیے، اچھے سائنسدان ہم نے اصل بنانے میں وہ ہیں. بچہ ہی تعارف نہیں ہوتا، وہ ٹیچر بھی اس کا انٹروڈکشن بنتا ہے نا کہ اس کا شاگرد ہے. بالکل ایسے ہے. اچھا حسان صاحب، آپ ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں گائیڈ کریں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بچوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں. پیرنٹس گھر میں ان کا سائنسی ذہن بنانے میں، سائنسی رویہ بنانے میں کیا کردار ادا کریں؟ اس میں سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی ریڈی کرنا پڑے گا. یہ چین بڑی لمبی ہے، یہ جو چین ہے جس کو ہمیں درست کرنا ہے، جس میں اساتذہ بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں. اور یہ کوئی دنوں اور مہینوں کا کھیل بھی نہیں ہے. یہ میرے خیال ہے یہ ڈیکیڈز چاہیے اس کو سدھارنے کے لیے. تو میں دوبارہ ایک دفعہ پھر اصل پرابلم کی طرف آنا چاہوں گا. معذرت، میں بار بار اس پر ایمفسس کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں اگر اس پلیٹ فارم پر میں بچوں کا مسئلہ واقعی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی. آپ لوگوں کی بہت مہربانی بھی ہے اس میں. تو میں دوبارہ سے بتاتا چلوں، آئی ہیو 17 ایئرز آف ایکسپیرینس پڑھانے کا. میں ہر لیول پر بچوں کو پڑھایا ہے. میں بھی اسٹارٹ میں کچھ ایسے ہی کرتا تھا. مطلب میں نے 2 ہفتے پڑھایا تو 2 ہفتوں کے بعد بچوں کو میں ایک دفعہ سائنس میوزیم لے گیا، یا میرے گھر میں ہولوگرام پڑا ہوا ہے وہ دکھا دیا، یا کوئی اس طرح کی چیز جو میں نے کوئی پروجیکٹ بنایا ہوا ہے وہ ان کو دکھا دیا، الیکٹرانکس سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ. لیکن میں نے کچھ عرصے بعد یہ اندازہ لگایا، یہ میرا تجربہ ہے، میں شیئر کر رہا ہوں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. تو وہ میں نے دیکھا کہ بچوں کے لیے ہر 2 مہینے بعد یا ہر مہینے بعد اس ایک دفعہ ایک ایکٹیویٹی کو یا 2 دفعہ ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا بچوں کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ بن جاتا ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کلاس میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ تو بھائی ہے بورنگ، انٹرٹینمنٹ فلاں دن آپ کو ملے گی، مزہ آپ کو فلاں دن آئے گا جب آپ وہ چیز پڑھیں گے، جب سر گھر سے کچھ لے کر آئیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کا ہر دن انٹرٹینمنٹ والا ہو. آپ ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کو اکٹھا کریں اور یہ ایجوٹینمنٹ بنائیں، اور بچہ اپنی کتاب کے اندر ہی انٹرٹینمنٹ ڈھونڈے. اس کو وہ ٹھیک ہے، وہ سائنس میوزیم بھی جائے گا، وہ سب یہ باتیں باقی میں بہت اہم بھی ہیں، امپورٹنٹ بھی ہیں. لیکن بچے کا سائنس سے محبت سال میں ایک دفعہ سائنس میوزیم دیکھنے سے ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں.
اس کی محبت تب ڈیولپ ہوتی ہے جو وہ اپنی کتاب میں موجود ہر ایک ٹاپک کو روز انٹرٹینمنٹ سے پڑھے, روز وہ اس میں کاؤنٹر انٹیوٹیو چیزیں دیکھے, ایسی چیزیں دیکھے جس میں وہ انجوائے کرے. اب میں مثال کے طور پر, آپ بتا رہے تھے کہ جو الیکٹریسٹی کی بات کر رہے تھے, تو میں آپ کی اجازت سے ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. جی ٹھیک ہے, الیکٹریسٹی بہت مشکل ہے. وجہ کیا ہے؟ جتنے کانسیپٹس ہیں میں ان کو ڈائریکٹ آبزرو کر سکتا ہوں, یعنی مشاہدہ کر سکتا ہوں. جیسے پینڈولم موو کر رہا ہے, یا میرے پاس یہ نیوٹن تھریڈل ہے, اس کی موومنٹ میں بچوں کو دکھا سکتا ہوں. تو جو کچھ چل رہا ہے میں بچوں کو سامنے دکھا سکتا ہوں. The issue with current is you cannot see current. آپ کرنٹ دیکھ نہیں سکتے ڈائریکٹ, اس کے ایفیکٹس فیل کر سکتے ہیں لیکن کرنٹ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے. تو what's going in a wire? It's a question. میں بچوں کے مائنڈ میں یہ کیسے چیز ڈالوں کہ بھائی وائر کے اندر کیا چل کیا رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک ویژول الیکٹریسٹی ڈیمانسٹریٹر ہے, اور یہ سارے الیکٹران ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ موومنٹ نہیں ہے, فلو نہیں ہے یہاں پر الیکٹران کا. لیکن جب آپ کوئی سیل لیتے ہیں, مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک 1.5 وولٹ کا سیل جو ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں کھلونوں میں, وہ ہے. تو آپ دیکھیے گا اس سیل کی وجہ سے وائر کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو یہاں پر میں دکھاتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی ہاں, آپ کو ہم تو بالکل حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں آپ کو. آپ اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں. This is what is going in a wire. صحیح. یہ 1000 ڈائیگرام, 1000 ویڈیوز سے بہتر بچے کے ہاتھ میں جب یہ چیز ہوگی اور وہ اس کو دیکھے گا, میرا خیال ہے اس کی یہ بہت سے پرابلم یہی ختم ہو جائیں گے کہ وائر کے اندر کیا چل رہا ہے. استاد کے ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ذرا اچھے طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو حسان صاحب بتا رہے ہیں ملیحہ, کہ کلاس روم کے اندر ہونی چاہیے, اور یہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا. ٹیچرز اور کالج اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ بڑی ایزیلی ان چیزوں کو مینیج کر سکتی ہے. وہ اتنی زیادہ فیسیں لیتے ہیں, اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ چونکہ میں ایک پرائیویٹ ادارے سے ہوں تو پرائیویٹ ادارے والے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ افورڈ کر لیتے ہیں. صحیح. لیکن ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ لوگ گورنمنٹ میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ یوز کروا رہے ہیں, تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن اس طرح کی چیزیں ہمارے اسکولز میں ہوتی ہیں عموماً, اور وہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ ان کو پڑھایا جائے ان کو کر کے دکھایا جائے. میں بھی ان لوگوں کو اسی طرح سے سکھا رہی ہوتی ہوں چھوٹے بچوں کو, کیونکہ چھوٹے بچوں کے بہت سے کویشچنز ہوتے ہیں اور وہ اتنے ارریلیونٹ کویشچنز ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہو کہ آپ اس کا جواب کیسے دینا ہے. لیکن آف کورس جواب تو دینا ہے, جواب آپ کو دینا پڑتا ہے. تو وہ پھر یہ پریکٹیکلز ہی ہیں جن کے تھرو ہم لوگ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں. بچوں کو بہت سی چیزیں اسی طرح سمجھائی جا سکتی ہیں, اور آپ نے کہا کہ پرائیویٹ ادارے تو یہ افورڈ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی بالکل اگر وہ تھوڑا سا مینیج کریں چیزوں کو. اگر ٹیچرز یہ طے کر لیں کہ ہم کم از کم کچھ 100 روپیہ ڈال کے بجائے اس کی کہ ہم حکومت کا انتظار کرتے رہیں, تو ان بچوں کو اپنا ہی بچہ سمجھیں. تو تھوڑے سے پیسے ڈال کے, اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اسکول جو ہے نا, جس علاقے میں سرکاری اسکول بنا ہے, ملیحہ اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں, وہ یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا, اسی علاقے میں کوئی اثر رسوخ والے خدا نے جن کو 4 پیسے دیے ہوں گے, سمپل ان کے پاس چلے جائیں ایک گروپ بنا کے کہ سر آپ آئیں اور ہمارے بچوں کو یہ چیز ڈونیٹ کر دیں. اور وہ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ایک کیا کہتے ہیں پیسے والے بندے سے کہیں کہ آپ کے نام پر ہم اسکول میں ایک لیبارٹری بنانا چاہ رہے ہیں, آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں, ہم یہ لیبارٹری بنائیں گے, تو یہ بچے آپ کے بچے ہیں, آپ ہی تو کل بیمار ہوں گے نا, آپ کو تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی, تو آپ کے اپنے بچے بنا رہے ہوں گے, تو خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے تو ذرا اس کو یہاں پر خرچ کریں. اور اسی طرح ہم زکوٰۃ, صدقات, خیرات صرف کچھ خاص جگہوں پر ہی دینا چاہتے ہیں, تو آپ یہاں پر بھی تو دے سکتے ہیں اسکول کالج میں, اور بچوں کو بتائیں کہ ہاں یہ غریب بچے ہیں, یہ اس طریقے سے چیزوں کو آگے لرن کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو صرف یہی نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں جی حکومت پیسے دے گی تو ہم کام کریں گے. اچھا, بعض اسکولوں کے اندر بہت اچھی لیبز موجود ہیں, وہاں پر پریکٹیکلی نہیں کروائے جاتے. لیبز موجود ہیں, سامان پڑا ہوا ہے, گل سڑ جاتا ہے. میں میٹرک جس اسکول سے میں نے کیا, آپ یقین مانیں وہاں پر اتنا سامان پڑا ہوا تھا یہ لیبارٹری کا, بہت کم پریکٹیکل کروائے جاتے تھے. لیکن جو کروائے ہیں نا, ابھی آپ باتیں کر رہے تھے آپ لوگ, تو آپ یقین مانیں مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے, وہ 20-25 سال پرانے دن جو ہیں کہ ہمیں ٹیچر کس طرح سکھا رہے تھے, وہ سارے ذہن کے اندر آ رہے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل لاسٹ کمنٹ, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے تھوڑا سا, کیونکہ ایک تو یہ نا کہ ہم رسپانسبلٹی ساری حکومت کے کندھوں پر ڈال دیں, ایک یہ نا کہ ہمارے خود کریٹیو ہونے چاہیے ہمارے ٹیچرز, ہمارے اسکول, وہ کیا کریں؟ دیکھیں ٹیچرز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی قابل ہیں جتنے باقی دنیا میں ہیں. صحیح, بالکل. لیکن ایک تو ان کو انوائرمنٹ جو ہے
وہ اس طرح کا نہیں ملتا جسے ہم کنڈیوسیو انوائرمنٹ صحیح. کہتے ہیں نا. اور انہیں یہ اوپر کو نظر نہیں آتا کہ وہ کس سے بات کریں. تو ایک تو ہماری جو ایجوکیشن کے منسٹریز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں یا ان کے جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں، اب وہاں پہ جو لوگ مجھے ملتے ہیں وہ تو بڑے پازیٹیو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی لوگ آئیں، ہم انہیں گائیڈ کریں، انہیں بتائیں انہیں کیا چاہیے. اسی طرح پاکستان سائنس فاؤنڈیشن بھی جو ہے، آلدو کہ اس کا مین کام صرف ایجوکیشن نہیں ہے، ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی پروموٹ کرنا ہے. صحیح. تو وہ یہ جو اسکولوں کے ٹیچرز ہیں، ہم ایک تو خود آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے شروع میں بتایا ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ہمیں ای میل کریں، واٹس ایپ کریں، فون کریں، ہمیں خط لکھ دیں، کسی طریقے سے بتائیں. تو ہمارا ایک پورا سیکشن ہے جو کہ انہیں سپورٹ چاہیے ہوگی اس کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن جو میں نے کہا کہ ہم وہ میرٹ کے بیسس پہ کریں گے. وہ یہ نہیں ہوگا کہ ہر بندہ ظاہر گرانٹ ہاں سامان لیں اور وہاں پہ اندر جا کے رکھ دیں، ڈمپ کر دیں. وہ ہماری ٹیم جا کے باقاعدہ اس کو وزٹ کرتی ہے اور اس کو ایگزامن کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اسکول اپنا ریکارڈ ہی بتایا کہ پہلے اس میں کوئی ایسا کام کیا ہے بالکل. نہیں اور کیا. یہ جو میں نے اسٹیم سکولز کا بتایا نا، ہم نے جو سلیکٹ کیا ہے ان کے رزلٹ کے بیسس پہ کیا ہے. صحیح. اسکول تو ہزاروں ہیں لیکن ہم نے ابھی صرف 50 سلیکٹ کیے ہیں، ہر صوبے سے 10. تو ڈاکٹر صاحب ہم کسی دن آپ کے اسکول پہ آئیں گے اور وہاں پہ جا کے ہم تھوڑا سا بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، اور حسان صاحب کو اور ملیحہ صاحب کو ساتھ لے کر آئیں گے. تو بڑا انٹرسٹنگ یہ رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ملیحہ خان صاحبہ آپ کا، اور حسان فرید صاحب آپ کا. ناظرین، آج ہم نے جو گفتگو کی وہ آپ نے ساری سماعت فرما لی ہے. اصل چیز یہی ہے کہ باتیں تو ہو گئی ساری، اب یہ کرنے کی باری ہے. اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کہیں کہ ان کے اندر سائنسی ذہن اور سائنسی رویے کیسے تشکیل پا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اندر بھی بچوں کو پروموٹ کیا جائے. اگر ان کے اندر آپ کو کوئی صلاحیت نظر آتی ہے تو بجائے اس کے کہ انہیں ڈسکریج کریں اور انہیں کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یا بعض کا لوگ بھی کہتے ہیں یہ پاکستان ہے. جی وہی ایسے ہی ہے پاکستان. یہاں سے بہت بڑے ذہن جو ہیں نکلے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا میں جا کر راج کیا. نوبل پرائز دینے والے وہ پاکستان کے ہی تھے. تو ہمیں تھوڑا سا اس بات بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسا ماحول اور کیسی انوائرمنٹ دے رہے ہیں. بات وہ یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت شکریہ.